زبان سے اتنا ہی بولیں جتنا پھر کان سن سکیں۔ صبر کا گھونٹ دوسروں کو پلانا آسان ہے، خود پیتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک قطرہ پینا کتنا بھاری پڑتا ہے۔ اتنا خدا نہیں آزماتا جتنا لوگ آزماتے ہیں۔ تکبر سے اپنا سر بلند نہ کرو، کیونکہ جیتنے والا بھی اپنا گولڈ میڈل سر جھکا کر ہی حاصل کرتا ہے۔ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ان کی اعلیٰ تربیت کا اہتمام نہیں کیا تو یقین جانیں آپ نے معاشرے میں جانوروں کی تعداد میں اضافہ کیا ہے۔ کبھی نا امید مت ہونا، اللہ اپنے بندوں کو مصیبتوں سے آزماتا ہے، لیکن ہر مشکل کے ساتھ اس کا حل بھی ہے۔ ایک فرشتہ دائیں جانب اور ایک بائیں، تو سوچو انسان کتنی بے اعتبار مخلوق ہے۔ وہ کھڑکی بند کر دیں جو آپ کو تکلیف دیتی ہے، چاہے اس پار کا منظر کتنا ہی حسین کیوں نہ ہو۔ سوچ گہری ہو جائے تو فیصلے مشکل ہو جاتے ہیں۔ وقت تہجد، کیا پتہ تمہارے اس صبر کے لیے اللہ نے تمہارے لیے وہی کچھ مقرر کیا ہو جو تم اس سے مانگتے مانگتے نہیں تھکتے، جس کے لیے وقت تہجد سر سجدے سے نہیں اٹھتا، جس کے لیے بار بار اللہ کو مناتے ہوئے تمہارے لب نہیں تھکتے، تو پھر امید رکھو کیونکہ اس صبر کا صلہ قریب ہے۔ سورۃ النساء کے نزول کے بعد مسلمانوں کے ہاں ہر دن ہی عورت کا دن ہے۔ انسان جب اپنی خواہشات اور ضروریات محدود کر لیتا ہے تو پھر اسے جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ الفاظ بھی میٹھے اور کڑوے ہوتے ہیں، بولنے سے پہلے چکھ لیا کریں۔ ایک دن سونے نے لوہے سے کہا، ہم دونوں ہی لوہے کی ہتھوڑی سے پیٹے جاتے ہیں، پر تم اتنا چلاتے کیوں ہو؟ لوہا جب اپنا ہی اپنے کو مارتا ہے تو درد زیادہ ہوتا ہے۔ لہروں کی طرح بہنے دو اپنے ہر برے وقت کو، یقین کرو یہ ٹھہرے گا نہیں۔ دنیا بڑی عجیب جگہ ہے، جب چلنا نہیں سیکھا تھا تو کوئی گرنے نہیں دیتا تھا، اور جب سے چلنا سیکھا ہے تو قدم قدم پر لوگ گرانا چاہتے ہیں۔ کچھ نہیں ملتا اس دنیا میں محنت کے بغیر، مجھے اپنا سایہ بھی دھوپ میں جانے کے بعد ملا۔ حضرت علی، لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، کیونکہ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ اچھے بنو گے تو ضرورت سے زیادہ استعمال کیے جاؤ گے۔ وہ جب راضی ہوتا ہے تو ہر چیز کو وسیلہ بنا دیتا ہے۔ کچھ ہاتھ سے خاموش کر دیتے ہیں، ورنہ گفتگو کس کو نہیں آتی۔ ہم میں سے زندہ وہی رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا، اور دلوں میں زندہ وہی رہتے ہیں جو آسانیاں بانٹتے ہیں، محبتیں بانٹتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو تم سے تعلق رکھنا پسند نہ کرتا ہو تو اس کے پیچھے خواہ مخواہ نہ پڑو۔ تم کسی بھی انسان کو برا نہ سمجھو، شاید وہ ویسا نہ ہو جیسا تم سمجھتے ہو۔ حقیقی علم تو اللہ کے پاس ہے اور تم تو لا علم ہو۔ ہم زندگی میں ضرور کامیاب ہوں گے اگر ہم ان نصیحتوں پہ عمل کر لیں جو ہم دوسروں کو کرتے ہیں۔ انسان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ سکھ کی پوری ہانڈی ندیدہ بن کر اکیلا کھا جاتا ہے، اور دکھ کا ایک پیالہ بھی سب میں بانٹتا نظر آتا ہے۔ دعا کے 3 پہلو ہوتے ہیں، یا تو قبول ہوتی ہے، یا آخرت کے لیے زرخیز کر لی جاتی ہے، یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے مگر رد نہیں ہوتی۔ زندگی کو ایسے لوگوں کے لیے ضائع نہ کریں جنہیں آپ کی کوئی قدر نہیں ہے۔ حسد کرنے والے کے لیے بد دعا کی ضرورت نہیں، وہ تو پہلے ہی حسد کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے۔ کھجور کی گٹلی پر باریک سا جھلی نما ایک چھلکا ہوتا ہے جسے قطمیر کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے انسان اس کا بھی مالک نہیں، پھر یہ اکڑ کیسی؟